فرمایا علی کی عمر کم تھی. ایک انسان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. توانائی والی عمر 60 تک ہوتی ہے، اس کے بعد تو بندہ خود سے بھی بیزار ہوتا ہے. فرماتے ہیں علی کی عمر کم تھی، لیکن فکرت فی آثارہم و اخبارہم، علی نے گزشتہ امتوں کے حالات میں غور و فکر کیا اور ان کے جتنے تجربے تھے علی نے اسی عمر میں حاصل کر لیے. یہ قرآن کے قصے اسی لیے ہیں کہ تو 1000 سال نوح کی زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے، قصہ پڑھ لے، خلاصہ میں بتا رہا ہوں. ابراہیم کی زندگی خلاصہ بتا رہا ہوں، یوسف کی زندگی خلاصہ بتا رہا ہوں، پوائنٹس دے رہا ہوں. خدا کہہ رہا تجھے پوائنٹس دے رہا ہوں. دیکھ یوسف کیوں کامیاب ہوئے، دیکھ نوح کی قوم پہ عذاب کیوں آیا، دیکھ حابیل و قابیل کس وجہ سے کوئی ادنا بنا کوئی اعلیٰ بنا، دیکھ شیطان نے کیا کیا، دیکھ ابراہیم نے کیا کیا. پوری تاریخ خدا تیرے سامنے لا رہا ہے تاکہ تو عبرت لے. مولا فرماتے میں نے انبیاء کی زندگیوں میں غور و فکر کیا اور جتنے ان کے تجربے تھے علی نے سیکھا اور زندگی ایسی گزاری جیسے ایک انسان کو گزارنی چاہیے. اور پھر دوسرا فرمان مولا علی کا، مولا فرماتے ہیں جو آنے والا وقت ہے وہ بھی بالکل ایسے ہے جیسے گزرا ہوا وقت تھا. وقت خود کو دہراتا ہے. وہی یزید، حکومت کا مسئلہ. آج جھگڑا کس پر ہے پاکستان میں؟ حکومت، انا کا مسئلہ ہے، میری حکومت تیری حکومت. پیچھے بھی یہی مسئلہ تھا. ابن ملجم شہوت کی خاطر مولا علی کے سر پہ ضربت ماری. آج کتنے لوگ ہیں شہوت میں آ کر قتل کرتے ہیں. مال کی خاطر شمر نے کیا کیا؟ امام حسین قتل کیا. آج ڈکیتی، چوری، کڈنیپنگ، قتل، غارت، مال کی خاطر. حالات ریپیٹ ہو رہے ہیں. انسان وہی ہے، خواہش وہی ہیں، سپاہی وہی ہیں، کیریکٹر بدل رہے ہیں. اور آسان کر کے جوان کو مثال دوں، فٹ بال کی ٹیم وہی ہوتی ہے، گیم وہی ہوتی ہے، پلیئرز بدلتے رہتے ہیں. کرکٹ ٹیم پاکستان کی وہی ہے، اتنے ہی کھیلیں گے جتنے 1992، 1991، 1995 میں. جو کرکٹ آپ کے ابا دادا نے دیکھا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو. پلیئرز بدل رہے ہیں، کرکٹ وہی ہے، وہی چھکا ہے، وہی فور ہے، وہی وکٹ ہے، سب کچھ وہی ہے. پلیئرز بدل رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کائنات وہی ہے، پلیئرز بدل رہے ہیں. تو کس میدان میں کھیل رہا ہے؟ کہیں شمر کی جگہ تو نہیں کھیل رہا، کہیں ابن سعد کی جگہ تو نہیں کھیل رہا. حسین کی جگہ کون کھیل رہا ہے؟ عباس کی جگہ کون کردار ادا کر رہا ہے؟ اصل یہ ہے کہ تو آج دنیا کی گیم میں پلیئرز کو پہچاننا شروع کر دے. یہ کمال ہے. اور اسی گیم کے کچھ تماشائی ہوتے ہیں. آج بھی تماشا ہے، سیاسی پارٹیوں کے تماشائی، تنظیموں کے تماشائی، شخصیت پرست، مذہبی جماعتوں میں تماشائی، شخصیت پرستی، میرا مولوی تیرا مولوی، میرا رہبر تیرا رہبر. حق و باطل کی پہچان کر، دیکھ تو کس میدان میں کس پلیئر کو سپورٹ کر رہا ہے. دوسری بات، جب آپ پاکستانی ٹیم کو اپریشیٹ کرنے جاتے ہو تو آپ اس ٹیم کے رنگ میں رنگ جاتے ہو کہ نہیں؟ شرٹ وہی ہو جاتا ہے، ہاں گرین شرٹس بندہ پہن لیتا ہے، چہرے پہ کبھی کلر کرتا ہے، ہاتھوں پہ کلر کرتا ہے، جھنڈیاں اٹھا لیتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے کہ میں کس ٹیم کو سپورٹ کرنے والا ہوں. آج تیرا رنگ کون سا ہے؟ تیرے رنگ سے، تیرے حلیے سے، تیرے لباس سے، تیری باتوں سے، تیرے چہرے سے، تیری شکل سے لگ رہا ہے کہ نہیں تو کس ٹیم کا ہے؟ یزید کی ٹیم کا ہے، حسین کی ٹیم کا ہے. یہ سپاہی ہر زمانے میں ہے. تو کس ٹیم کا سپاہی ہے؟ کس لشکر میں؟ ہم یزید پہ لعنت بھیج رہے ہیں پر یہ نہیں سمجھ رہے حسین ابن علی یزید کے مقابلے میں کیوں گئے، کن عادات کی وجہ سے، کن صفات کی وجہ سے. آج شیعہ علی کا ہے پر ایک شرابی کو سپورٹ کرے، شیعہ علی کا ہے پر ایک ظالم کو سپورٹ کرے. امیر المومنین فرماتے میرا بچہ بھی ہو نا نسل علی سے بھی ہو، کوئی سید بھی ہو، پر فرماتے اگر ظالم ہے تو علی نے اسے آق کر دیا ہے. آق، اپنے سید ہونے پہ بھی کبھی ناز نہ کرنا. سیرت علی پر ہو تو علی کے بیٹے ہو. سیرت علی نہیں آق ہے. نوح کا بیٹا تھا، خدا نے کہا تمہاری اہل سے نہیں، کیونکہ تیرے عقیدے پہ نہیں ہے، تیری سیرت پہ نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور مثال دوں پھر میں روایت کو پڑھنا شروع کر دوں تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ امام نے فرمایا نا کہ پچھلوں کی زندگی اگلوں کی زندگی یہ ریپیٹ ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہو، مثلا یہ ٹرین کے جو ڈبے آتے ہیں 15 ڈبے 20 ڈبے، جب یہ اسٹیشن سے گزرتے ہیں تو ایک ڈبہ گزر جاتا ہے اور جو اگلے ڈبے میں ہوتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اسٹیشن سے گزر گیا ہوں، حالانکہ پچھلا ڈبہ بھی اسی کی طرح گزرتا ہے، جبکہ ٹرین کیا ہے؟ ایک ہے. کوئی پہلے گزر گیا، کوئی بعد میں گزرے گا، گزرنا سب نے اسٹیشن سے ہے لیکن ٹرین کیا ہے؟ ایک ہے.
ہم سب جڑے ہوئے ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کے قیامت تک ہم سب ایک ٹرین کے مسافر ہیں. بس فرق یہ ہے کوئی جلدی جا رہا ہے، کوئی بعد میں آ رہا ہے، لیکن شکلیں سب کی ایک ہیں، ڈبے ویسے کے ویسے ہیں، ڈبہ ڈبے جیسا ہے. حلیہ بدل جاتا ہے، نام بدل جاتا ہے. ایک زمانے میں نام شمر تھا، ایک زمانے میں نام صدام تھا، ایک زمانے میں نام مرسی تھا، نام بدلتا ہے. ایک زمانے میں نام یزید ہے، کبھی نام امریکہ بنتا ہے. نام بدلتے رہتے ہیں. ظالم چہرہ بدلتا ہے، عادتیں وہی ہوتی ہیں، خواہشیں وہی ہوتی ہیں. سپاہی تو وہی ہے نا جہالت. 75 سپاہی ہیں، انہی سپاہیوں کے ساتھ وہ اللہ کے سپاہیوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے. اب ہم نے کہا خوف دو طرح کے، عاقلانہ خوف، خدا کا خوف. دو اثر ڈالتا ہے تمہارے وجود میں. اللہ کا خوف تجھے خوشی دیتا ہے، نشاط دیتا ہے، شاداب بناتا ہے. مولا علی خوش، امام حسین سب گوا دیا، چہرے پہ خوشی. بی بی زینب ما رأیت الا جمیلہ، خوشی. لیکن ایک دنیا کا جو خوف ہے، اہل بیت فرماتے ہیں وہ تمہارے وجود میں غم پیدا کرتا ہے. حدیث الخائف لا عیش لہ، جو بندہ خوف زدہ ہوتا ہے، معصوم فرماتے اس کی زندگی میں مزہ نہیں ہوتا. بس آپ کو موت کا خوف لگا رہے، ڈاکٹر کے بھائی کبھی بھی اللہ کو پیارے ہو سکتے. اب یہ خوف اگر آ جائے زندگی جی پاؤ گے؟ ہاتھ میں موبائل اور بندہ بولتے آج کل چوری بہت ہو رہی ہے، 24 گھنٹہ بندہ ڈرا رہے کہ ابھی چھنا ابھی چھنا. خوف ہو، سکون تباہ و برباد. بچہ بیمار ہو، ڈاکٹر کہ کبھی بھی روح نکل سکتی ہے. خوف. نوکری ملی ہو پر کانٹریکٹ پکا نہ ہو، کبھی بھی باس نکال سکتا ہے. خوف. فرمایا جس کے اندر خوف ہوتا ہے، کس کا خوف؟ دنیا والوں کا خوف، نوکری کا، پیسے کا، مال کا، بیماری کا. لا عیش لہ، اس کے پاس خوف نہیں. لیکن لمن خاف مقام ربہ، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے خدا اس کو 2 جنتیں عطا کرتا ہے. جنتان، ایک جنت عالم برزخ میں، ایک جنت قیامت کے بعد اسے نصیب ہوگی. امام خمینی پیرس سے ایران آ رہے ہیں، لوگوں نے پکی رپورٹ دی آپ کے جہاز کو شاہ گرا سکتا ہے. ایک بم لگنا تھا خمینی کا جہاز زمین پر، لیکن اس جہاز کا کیپٹن کہتا ہے میں نے کبھی اتنا اطمینان کسی بندے کے چہرے پہ زندگی میں نہیں دیکھا تھا. خوف نہیں نا، اللہ کی مرضی، چلو دنیا سے چلے گا، اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، آج نہیں کل تو انسان کو جانا ہے. لیکن دنیا کا خوف الخائف لا عیش لہ. معصوم فرماتے ہیں 3 طرح کے خوف انسان کو ڈپریشن میں ڈالتے ہیں. 3 طرح کے خوف انسان کو افسردہ کرتے ہیں. 3 طرح کے خوف انسان کی زندگی کو بے جان بنا دیتے ہیں، مزہ ہی نہیں ہوتا اس بندے کی زندگی. پہلا خوف الحقد، یہ سپاہی جہالت. حقد، بغض رکھنے والا بندہ، یہ کبھی خوش نہیں رہتا. نفرتیں دل میں پالنے والا بندہ کبھی دل میں خوش نہیں. اور ہمارے گھروں میں سب سے بڑا مسئلہ حقد کا ہے. ساس بہو کا مسئلہ حقد، ہاں، نند کا اس کے ساتھ مسئلہ حقد، بھائی کا بھائی حقد. بغض بندہ جو دل میں پالے. اب فرماتے ہیں یہ جو 3 بیماریاں ہیں وہ اگلے کو نقصان نہیں دیتی، یہ تجھے دیتی ہیں. ایک مرتبہ آپ کسی کی غیبت کرتے ہو، اس کا نقصان کرتے ہو، مثلا اس کی عزت کو آپ معاشرے میں خراب کر رہے ہو. لیکن جب آپ کسی کا بغض رکھتے ہو، اس بندے کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب بندہ علی کا بغض رکھے، نقصان علی کو ہے یا بندے کو ہے؟ بندے کو نقصان ہے نا. کیوں نقصان ہے؟ کیونکہ جتنا بغض ہوگا، جس گلی سے گزرے گا علی کا نام سنے گا اندر سے جلے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں مثال دے رہا ہوں، آپ ایک مومن سے بغض رکھ رہے ہو. مثال آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، پیسے کھا گیا، بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، بیٹے کے ساتھ مثلا ظلم کیا، کوئی نہ کوئی اس نے آپ کا بڑا نقصان کیا. اب آپ نے اس کا کیا رکھا؟ دل میں بغض رکھا. بھائی کہیں نہ کہیں تو سامنا ہوگا نا. اب آ گئے امام حسین کی مجلس میں، آپ یہاں بیٹھے ہو، وہ آ کے ادھر بیٹھ گیا. اب مولانا کی مجلس بھی سن رہے ہو، جیسے اس کے چہرے پہ نگاہ پڑی، اندر جیسے کرنٹ لگ گیا بندے کے. یہ یہاں پہ کیوں آیا؟ کسی اور مجلس کا مزہ ہی اس نے خراب کر لیا. بغض کی وجہ سے معصوم فرماتے اللہ عیش اللہ، یہ بغض تیرے سکون کو تباہ کر دیتا ہے. تبھی فرمائے مومن کبھی بھی دل میں بغض نہیں پالتا، نفرت نہیں پالتا. اور آج ثابت ہوا ہے کینسر کا سب سے بڑا ریزن بھی یہی بغض ہے. کیونکہ نیگیٹو سیل جب آپ کی باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں، آپ کے اندر ایک موڈ پیدا ہوتا ہے، فائٹ اینڈ فلائٹ کا موڈ.
آپ بندے کی شکل اچھی نہیں لگ رہی, بندے پہ بڑا غصہ ہے, دل کرتا ہے اسے ماروں پر مار نہیں پا رہے ہو, اور اندر ہی اندر میں بندہ کوڑ رہا ہے. اس سے نیگیٹو سیل باڈی میں آتے ہیں اور بندے کو کینسر ہوتی ہے. یعنی خسرت دنیا والآخرہ. فرمایا الحقد, بغض اور نفرت جو ہے رشتوں میں, رشتہ داروں میں, اسپیشلی ماؤں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں, بغض دل سے نکال دو, فیصلے اللہ کے حوالے کرو. گھر تباہ ہوتے ہیں, یہ نفرتیں بچوں میں منتقل کرو گی. کبھی اپنی اولادوں کے ذہنوں کو, دلوں کو, رشتہ داریوں کے بغض سے نجس نہ کیا کرو.